دجالی فتنہ، المسیح الدجال، دجال الاکبر، اس کے ضمن میں کتاب الفتن پڑھیے۔ اب میں خاص طور پر آپ حضرات کو اس طرح راغب کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے سامنے ایک بہت بڑے عالم دین نے، ایسے عالم دین جو مدرس ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، یہ واقعہ میرے ساتھ بیتا ہے، بنو میں بیتا ہے۔ جب میں نے یہ حدیث نعمان ابن بشیر کے جلسے میں پڑھی ہے، بعد میں گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ تو حدیث ہمیں بھی معلوم نہیں، اس لیے کہ ہمارے مدرسوں میں بھی سارا جو حدیث کا درس ہوتا ہے وہ سب شروع کے جو فقہی ابواب ہیں، وضو کے اور نماز کے اور روزے کے اور یہ اور وہ جس میں اختلافات ہیں مسلمانوں کے، سارا وقت صرف ہو جاتا ہے ان پر، یہ احادیث کے ابواب تو ہم پڑھتے ہی۔ اگر یہ حال علماء کا ہے اور ایک عالم دین خود اس کا اعتراف ہے، مدرس ہے، کہ ہماری توجہ ہی نہیں، تو اب عام آدمیوں کو کیا کہوں، خاص طور پر جن کے ذہنوں میں سر سید کے دور سے شروع ہونے والے فکر نے، کہ جو اپنے انتہائی عروج کو پہنچا ہے غلام احمد پرویز کی تحریروں میں، جن کے ذہنوں تک وہ زہر رسائی کر چکا ہے کسی درجے میں، اب ان کو تو میں اور کیا کہوں گا اگر علماء کا حال یہ تابع دیگرہ کے رسل۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان احادیث کا مطالعہ کیجئے، ان ابواب کا مطالعہ کیجئے، غور و فکر کیجئے، یہ چیزیں ہیں اور اس لیے بتائی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ معاذ اللہ آپ کوئی کاہن تو نہیں تھے کہ خبریں دے کر کوئی نذرانے وصول کرتے ہوں، کیوں یہ پیشن گوئیاں کی، کس لیے بتایا ہے؟ کوئی اس میں ہمارے لیے خیر تھا؟ جیسے سنگھائے میل ہوتے ہیں، آپ اگر کسی راستے پر جا رہے ہیں اور آپ کو کچھ دیر کے بعد پھر نشان مل گیا کہ ہاں اب یہ فلاں میری منزل 20 میل رہ گئی ہے، تو ایک تو یہ بھی صحیح پتہ لگ جاتا ہے آپ کو کہ میں صحیح راستے پر ہوں۔ اس سے پہلے دو راہ آیا تھا، پتہ نہیں سڑک میں کوئی غلط تو نہیں مڑایا۔ وہ نشان میل جب آتا ہے، سنگ میل جب آتا ہے، تو آپ کو نہ صرف فاصلے کا پتہ چلتا ہے بلکہ یہ بھی یقین ہو جاتا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں۔ تو یہ تمام واقعات سنگھائے میل ہیں، اور ہمیں اپنی دونوں آنکھیں کھولنی چاہیے، قرآن اور سنت اور قرآن و حدیث کی دو آنکھیں، کہ جن سے ہم ان تمام نشانات راہ کو دیکھ سکیں، اور ہمارے سامنے وہ جس کو اقبال نے کہا ہے چشمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، میں کہا کرتا ہوں کہ میری جو آنکھ ہے اس کا سرما قرآن اور حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو آنکھیں ہیں جن سے ہمیں حالات کو دیکھنا، جس سے سارا نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، یہ اسرائیل کیسے بن گیا، یہ مسلمانوں پر کیا آفت کیوں آ گئی، کس لیے آ گئی، حالات کدھر جا رہے ہیں، زمانے کا رخ کیا ہے، آنے والے کیا حالات ہیں، what are the coming events which are casting their shadows before۔ ان تمام چیزوں میں بصیرت حاصل کرنی ہے تو آپ کو ان احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ان میں ہے یہ کتاب الفتن، کتاب الملاحم، الملحمۃ العظمی، ایک خبر دی گئی ہے تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، جس میں اتنے انسان مریں گے کہ پرندے اڑتے چلے جائیں گے، انہیں زمین پہ اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، چھک کر پندہ گرے گا تو لاشوں پر گرے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور یہ الملحمۃ العظمی، یہ نوٹ کر لیجئے، اعظم کہتے ہیں سب سے بڑی۔ یہ جنگ عظیم دو ہوئی ہیں ابھی تک، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دو، عظیم ہے یہ، اعظم ابھی آنے والی ہے، وہ تھرڈ ورلڈ وار جس کی دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں، گفتگو ہوتی ہے، یہ موضوع رہی ہے دنیا کے اندر، اسی کے لیے ساری ہو رہی ہے یہ کہ کہیں ہمارے سوا کسی کے پاس ایٹم بم نہ ہو جائے۔ یہ ساری جو بھی جد و جہد ہو رہی ہے، یہ رابین رافیل صاحبہ جو ہیں جو فرقی بنی ہوئی پھر رہی ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہ ساری کس لیے؟ کسی مسلمان ملک کے پاس جو ایٹمک طاقت نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ ان کے پاس تو ایٹمک طاقتوں کے اسٹاک پائلز ہیں، ایک آدھ دو چار بم ہم کو بنا بھی لیں گے تو اس سے کون سی قیامت آ جائے گی، لیکن نہیں، they don't want to take any risk۔ گلف کی وار میں آپ نے دیکھا ہوگا کسی ایک امریکی کو مرنے نہیں دینا انہوں نے، چند امریکی مر گئے تھے تو سپر پاور، دنیا کی سپریم پاور جو ہے وہ اٹھا کر اپنا سارا بوریا بستر لپیٹ کر چلی گئی تھی صومالیہ سے، اس لیے کہ امریکی کی جان جو ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ لہذا اگر کہیں ایٹم بم کسی مسلمان کے پاس ہوا، ہمارے پاس 1000 ایٹم بم ہو، ہم انہیں نسیہ منسیہ کر دیں، لیکن ان کا ایک ایٹم بم بھی ہوگا تو ہمارے بھی تو کوئی نقصان ہو جائے گا نا، وہ بھی نہیں ہم نے ہونے دیں۔ یہی وجہ ہے کہ عراق کی جنگ میں انہوں نے دو بدو جنگ کی نوبت ہی نہیں آنے دی۔ وہ ہوائی جہاز اور وہ ان کے جو ذرائع تھے، پیٹریوٹک میزائل نکال کے لے آئے کہ وہ اسکڈ میزائل جو ہے وہ تو اس کا زیرو ہو گیا، بہت بڑا غرہ تھا اسکڈ میزائل کا، اس اسکڈ میزائل کے اوپر غرہ تھا صدام حسین کو کہ میں تباہی مچا دوں گا، اور ابھی تک اس سے پہلے پیٹریوٹک میزائل انہوں نے رونمائی نہیں کی تھی، اس کی عین وقت کے اوپر لائے، زیرو، اسکڈ میزائل زیرو۔
اس حوالے سے ان کے جو ہتھیار ہیں کس کس طرح کے ہیں، کس کس طریقے سے، وہ تو انشور کرنا چاہتے ہیں ہمارا کوئی آدمی نہ بنے، باقی ساری دنیا ہمارے تلے آ جائے، لیکن یہ نہیں کہ ہم اپنے کسی جان کا نقصان برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے لیے یہ ساری بھاگ دوڑ ہوگی۔ تو جان لیجئے الملحمۃ العظمی، یہ تاریخ کی عظیم ترین جنگ جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔